तकरीबन 1.5 साल के अंदर 300 प्लॉट की पोजीशन की है और अगले 4 महीने तक 400 प्लॉट की और हम पोजीशन देंगे। पहले फेज़ में हमने प्रॉमिसेस 3 साल के टाइम में किए थे, वो 1.5 से पौने 2 साल के टाइम में हमने डिलीवर कर दिया। ये मिड टाउन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। छोटा सा टाउन है, छोटी सी कम्युनिटी है, इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे, तब करेंगे जब ये डेवलप होकर लोगों तक पहुंच जाएगा। आपके जेलम और दीना में प्लाट इससे महंगे हैं, यहाँ पे प्लाट सस्ते हैं। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी इस वक्त मिड टाउन जेहलम में मौजूद हूँ, जहाँ दर्जनों घरों की तामीर शुरू होने से पहले दुआया तकरीब का इनकाद किया गया। मेरे साथ इस वक्त मिड टाउन के CEO चौधरी हारिस फयाज साहब मौजूद हैं। हारिस साहब, सबसे पहले आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 300 प्लॉट पोजीशन दी है और ये माइलस्टोन जो है मिड टाउन का बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि हमने तकरीबन 1.5 साल के अंदर 300 प्लॉट की पोजीशन की है और अगले 4 महीने तक जो आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 400 प्लॉट की और हम पोजीशन देंगे और इंशाल्लाह ताला यही चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी। और जितने भी इस वक्त पोजीशन के लिए लोगों ने घर अप्लाई किए हैं, पहली 100 पोजीशन जो है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। आएँ इधर पोजीशन लें और घर बनाएं और सोसाइटी उसको फुल कोऑपरेट करेगी हर लिहाज से। जो जो उनकी इम्यूनिटी से प्रॉब्लम है हम सब चीज़ों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो मकानों की तामीर हो रही है, ये शहरी खुद कर रहे हैं या आपकी कंपनी मिड टाउन करके दे रही है? सर, ये शहरी खुद कर रहे हैं, उनके इंडिविजुअल प्लॉट्स हैं। इस पे सबसे ज़्यादा कन्विंस करने पे मेरी टीम जो है रियल्टर्स, उनका हाथ है। उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि वो आएँ और शुरू करें। और आज जब तक मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मिड टाउन जब वजूद पे आया तो उस पे भी बैकबोन हमारी सारे रियल्टर्स से राजा फैसल साहब, जिन्होंने बेसिकली इस चीज़ को जो है बड़ी अच्छे तरीके से लेके चले, और राजा फ़ारूक साहब, नदीम मीर साहब, समीर साहब, मतलब बहुत से नाम हैं, प्रिंस साहब, जिन्होंने इन चीज़ डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम किया है हमारे साथ मिलके। ये जेहलम की लोकल सोसाइटी है और लोकल लोगों की। बड़े बड़े नाम जेहलम में इस वक्त सोसाइटी के हवाले से, उसमें मिड टाउन कैसे अपना मुकाम बरकरार रख पाया? देखिए, मिड टाउन का किसी से मुकाबला नहीं है। मिड टाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीइंग इज़ बिलीविंग। हम यकीन करते हैं फाइलों पे नहीं, प्लॉट्स के ऊपर, और हम इसी तरह ही काम करेंगे कि जी लोगों को प्लॉट डिलीवर करेंगे, ये नहीं कि उनको हवा दिखाएं इंशाअल्लाह ताला। बाकी कंपटीशन हमारा किसी के साथ नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ इस वक्त मिड टाउन के कंट्री हेड राजा फैसल साहब मौजूद हैं। राजा फैसल साहब, सबसे पहले आज की तकरीब के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। किस तरह ये मुमकिन हुआ? देखें, मिड टाउन आज से 1.5-2 साल पहले जब हमने शुरू किया तो एक ही नारा था कि ये लोकल जेहलम के रिहायशियों का, बासियों का शहर है, इंशाल्लाह टाउन बनेगा। पर आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने जो ख्वाब लोगों को यहाँ दिखाया, नक्शे पे उनको प्लॉट दिया, और आज वो प्लॉट हमने पहले 300 प्लॉट डिलीवर कर दिए हैं। मज़ीद जो 400 प्लॉट हैं, जैसे कि हारिस भाई ने भी बताया कि 3 से 4 माह में वो भी डिलीवर हो जाएंगे। तो बड़ी मच जो हमारे लोगों को पहले फ़ेज़ में हमने प्रॉमिसेस 3 साल के टाइम में किए थे, वो 1.5 से पौने 2 साल के टाइम में हमने डिलीवर कर दिया है। और मेरे ख्याल में ये मिड टाउन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज तक कोई सोसाइटी, वादे तो बहुत सोसाइटी करती हैं आके काम करने के, डिलीवरी करने के, लेकिन इन हालातों में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुगर रियल स्टेट के हालात, मुल्की हालात, सियासी हालात, इन जनरल पूरी दुनिया के हालात इस वक्त बड़े स्ट्रगलिंग फेस में हैं। उसके अंदर मिड टाउन का कॉन्स्टेंटली काम करना और अपने आप में एक मिसाल है, और ये साबित करती है कि ये लोग यहाँ काम करने आए हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हुई हैं वो आपकी हमेशा यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी। जैसे नदीम भाई ने अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था कि अनाउंसमेंट की कि जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और जिस रेट में भी जिसने कभी भी इनसे पहले फ़ाइल ख़रीदी या आने वाले दिनों में भी ड्रीम रियल एस्टेट से कोई भी फ़ाइल ख़रीदेंगे, वो जब चाहें उतने पैसों में वापस फ़ाइल भेज जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए, और एक अक्ल और सूझ रखने वाले इन्वेस्टरों के लिए बहुत बड़ी एक सोच का मकाम भी है कि कोई भी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में, उसका कोई भी रिलेटर या डीलर जो है या जो भी उसका सेल्स पार्टनर होता है,
وہ اتنی بڑی گارنٹی کے ساتھ میں حلفین کہتا ہوں کہ مال بیچ نہیں سکتا. کوئی ہے تو آگے سامنے آگے چیلنج کرے. اور یہ اگر آج کی ڈیٹ میں اتنا بڑا چیلنج یا اتنا بڑا ایک کمٹمنٹ اون کرنے جا رہے ہیں یا یہ لوگ ڈے ون سے کرتے آ رہے ہیں, آئی وڈ سے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. مڈ ٹاؤن کی آج تک کسی کی فائل میں مجھے نہیں لگتا کبھی کسی کو نقصان ہوا ہو. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو پلاٹ کی پرائس انیشلی رکھی جب یہ سٹارٹ اپ کیا تو ہم نے لینڈ ویلیویشن ان چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کے اس کو 21,90,000 روپے پہ لانچ کیا تھا. اور میری نظر میں وہ آج کی ریٹ پرائس میں یہاں مٹی کی بھی قیمت نہیں. جو یہ خطے میں اس وقت جس خطے میں یہ واقع ہے اور یہاں کی جو اس وقت جو سراؤنڈنگز ہے, یہاں تو آج کی ریٹ میں پلاٹ کی آپ را پلاٹ لینے جائیں تو تب بھی اس کی قیمت یہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مڈ ٹاؤن میں گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مشکلات فیس کرنی پڑی؟ نہیں, دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ کانسٹنٹلی یہاں پہ کام کرتے رہے. مشکلات ہمیں ایک جنرل دیکھیں سیل اینڈ پرچیز کا پورے ملک میں نظام ایک ہے, لیکن ہمارا اینڈ یوزر تھا. ہم نے کوئی فائل تو بیچی ہوئی نہیں تھی جس کو لے کے اس کی پرائسز کو کوئی اس طرح کا ایشو ہو. ہاں, ہم آبویسلی ایک نیو ڈیولپر تھے جس میں آپ نیو کوئی بھی کام آپ شروع کریں, دیکھیں اس میں تھوڑی بہت ہی ہکاپس اور چیزیں تو آتی ہیں, لیکن الحمدللہ کبھی ایسا دن نہیں ہوا کہ جس دن یہاں پہ کام نہ ہو رہا ہو. اور یہی اس کی محل میں سب سے بڑی کامیابی ہے, کبھی یہاں کام رکا نہیں الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے. یہ مسجد دیکھیں, یہ مسجد بھی اسٹیٹ آف آرٹ مسجد جو بننے جا رہی ہے. یہاں پہ لیڈیز اور جینٹس کا سیپریٹ سیٹ اپ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پیچھے یہ مسجد ہے, یہ کمپلیٹلی نیئرلی ریڈی ہے, ہیڈ آفس ریڈی ہے, کمرشل پلازے اس وقت 15 سے 20 کے قریب کمپلیٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ واحد سوسائٹی ہوگی جس میں لوگوں نے نہ روڈیں تھیں ابھی تب بھی کمرشل شروع کر لیے. تو الحمدللہ یہ جیلم کے ان لوگوں کا, ان انویسٹرز کا ہم پہ جو یقین تھا, یہ اس کی ایک منہ بولتی ایک مثال ہے. اور ہم نے بھی انہیں آج ڈلیور کر دیا ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سرخرو کر دیا. کنٹری ایڈ ہونے کے ناطے جہلم کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں مڈ ٹاؤن میں کنٹری ہیڈ بھی ہوں, اس کے علاوہ میرے اپنے پروجیکٹس اور چیزیں بھی آپ کو پتہ ہیں. میں اس وقت دبئی میں اور باقی ملکوں میں بھی پروجیکٹس کر رہا ہوں. تو اس وقت جہلم والوں کے لیے بہت میگا سرپرائزز آن دا وے ہیں. ویری سون انشاءاللہ اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے دسمبر میں وی ول ہیو انٹرنیشنل سارٹ آف پروجیکٹس کمنگ ہیئر. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ دے کیپ دیئر آئیز اوپن فار مڈ ٹاؤن بیکاز مڈ ٹاؤن از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف دس جہلم. بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت جہلم ریئل اسٹیٹ کا ایک بڑا نام ندیم میر موجود ہے. ندیم میر صاحب, آپ مڈ ٹاؤن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تھینک یو. کیا کہیں گے, آج گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ یہ جو تعمیر ابھی شروع ہوئی ہے نا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. جب پہلے دن آپ ہیڈ آفس کے باہر آئے تھے تو آپ سے کتوت سے ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے. یہ بھی وہ وعدے وفا ہونے جا رہے ہیں. جب آپ کو بولا تھا کہ 2 سال میں یہاں پہ پوزیشن, ابھی 1.5 سال ہوا ہے تو پوزیشن ہم نے دینا شروع کر دی ہے. انشاءاللہ آج 12 گھر شروع ہونے جا رہے ہیں. دسمبر میں کیا لے کہ 25 سے 30 گھر جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے. آپ کو پھر ہم دعوت دیں گے, وقتاً فوقتاً آپ کو بلاتے رہیں گے اور اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے. ظاہر کہ آپ کے ذریعے ہی لوگوں کی یہ بات پہنچے گی. تو باقی آپ کے سامنے ہیں سارے بھائی. جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہے وہ پریشان تھے, شہریوں کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا تھا. آپ نے یہ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے لیا؟ یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے یہ پوری دنیا میں بہت پروفیٹیبل بزنس کہتے ہیں اس کو. لیکن پاکستان میں کچھ لوگوں نے یا کچھ برانڈز ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا اور لوگوں کا اعتماد اس پہ اٹھ گیا. حالانکہ پاکستان ہے, اس نے ڈیولپ ہونا ہے, یہاں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں گھر چاہیے. لیکن جب بندوں کے ساتھ ایک فراڈ ہوتا ہے, ایک چیز کے وہ پیمنٹ کرتے ہیں, ان کو پوزیشن نہیں ملتی, ان کو پلاٹ نمبر نہیں ملتا, تو ان دا اینڈ وہ باقیوں کو بھی منع کرتے ہیں یار اس میں انویسٹ نہیں کرو, یہ فراڈ ہے. حالانکہ یہ بزنس فراڈ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹاؤن ہے, چھوٹی سی کمیونٹی ہے. انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, تب کریں گے جب یہ ڈیولپ ہو کے لوگوں تک پہنچ جائے گا. کیا پیغام دیں گے جہلم کے شہریوں کو؟ میں آگے بھی میرا 3 دن پہلے بھی میں نے پیغام دیا, کچھ کلپس ہمارے وائرل ہوئے کہ جہاں پہ بھی انویسٹ کریں, باقی بھی برانڈ یا کوئی سوسائٹیز ہیں, جس سوسائٹی میں آپ انویسٹ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کائنڈلی ایک میک شور کریں ایک چیز کہ اس کا NOC ہو, اس کے ڈاکومنٹس چیک کریں. جیسے گاڑی کے لیتے وقت اس کے ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں, کسی سوسائٹی کے بھی ڈاکومنٹ چیک کریں, کیا اس کا NOC ہے, کیا یہ اپرووڈ ہے, کیا یہاں پہ پلاٹ ود نمبر ہے, پوزیشن والے ہیں. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے انویسٹ کریں, آپ کو کوئی لاس نہیں ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ راجہ محمد فاروق میرے ساتھ موجود ہے. راجہ صاحب, آپ بھی مڈ ٹاؤن میں اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟
دیکھیں جی، ہم نے الحمدللہ آج یہ 4 پلاٹوں پہ یہ بھی کام کا آغاز کر دیا ہے. باقی وہ مین بولے وارڈ پہ بھی 2 کنال کے پلاٹوں پہ کر دیا ہے, ایک 10 مرلے کے پلاٹ پہ شروع کر دیا ہے. اور الحمدللہ اس مہینے میں 25 سے 30 گھروں کا کام جو ہے نا ہم شروع کرنے والے ہیں یہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ٹاؤن اگر یہ کہے کہ میں خود ٹاؤن کو چلا لوں, جو مالکان ہیں وہ نہیں چلا سکتے جب تک ریئلٹر, انویسٹر, ڈیلرز ان کے ساتھ نہ ہو. تو الحمدللہ یہاں پہ ایک ایسا فیملی والا ماحول ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس ٹاؤن میں رونقیں لگنے والی ہے اللہ کے فضل. اتنے بڑے برانڈ ہیں سراؤنڈنگ میں, گرد و نواح میں, تو وہ مڈ ٹاؤن میں کیوں آئیں گے؟ سر دیکھیں, ایک تو بالکل مین مڈ ٹاؤن کی لوکیشن آپ دیکھیں کہ بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے, بہت بڑا فرنٹ ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اس کا. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ پورا گرینری, مطلب پیچھے آپ دیکھیں جتنی پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, پورا مطلب کہ ایک اچھا ویو ہے گرین, یہ فار ایور پہاڑیاں گرین رہیں گی. تو ایک اچھا ویو ہے, ایک اچھی گیٹڈ کمیونٹی بننے جا رہی ہے. کیا پیغام دیں گے جہلم کے شہریوں کو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت اپرچونٹی ہے بہت اچھی. مڈ ٹاؤن کی پرائسز اگر کمپیئر کریں کسی دوسرے ٹاؤن کے ساتھ تو ان کی پرائسز بہت ریزنیبل ہیں. تو میں جہلم کے لوگوں کو کہوں گا کہ ایک اچھا موقع آپ آ کے یہاں پہ پلاٹ لیں اور ان پہ گھر سٹارٹ کریں. نہیں تو ہم سے گھروں کی ڈیل کریں, ہم آپ کو گھر بھی بنا کے دیں گے, پلاٹ بھی لے کے دیں گے, جو آپ کہیں گے. تو ایک اچھا موقع ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا. تو اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اور پرائسیں ابھی جو اس میں چل رہی ہیں مڈ ٹاؤن میں, آپ کے جہلم اور دینا میں پلاٹ اس سے مہنگے ہیں, یہاں پہ پلاٹ سستے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں, روڈیں, فٹ پاتھیں, مسجد, ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ کمپیئر کریں دینا اور جہلم سے نہیں آپ کر سکتے. بہت شکریہ. تھینک یو.